السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تر حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اس کائنات کا پالنہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد، محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، گرد و نواح مضافات سے چل کے آنے والے میرے معزز، میرے محترم، میرے پیارے بھائی اور پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ مالک العالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک لم یزل نے آج 9 اکتوبر 2020 کی حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک شرح صدر عطا فرمائے اور اللہ حق سچ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیان کیا جائے اللہ مجھے میرے سمیت سبنا بھائیوں کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ لمبا سفر کر کے آنے والے میرے محترم پیارے بھائی، اشفاق سی ڈی سنٹر ساہیوال والے اور محترم بھائی غلام رسول صاحب اور ان کے رفقا، اسی طرح AJCD سنٹر ضلع وہاڑی والے، الحمدللہ دین کا پیغام محفوظ کرنے آئے، دعا کرو اللہ ان کا آنا اور دین کی باتیں محفوظ کرنا، پھر آگے عوام الناس تک پہنچانے کے جو اللہ نے ان سے ذمہ داری کا یہ کام جو اللہ لے رہے ہیں، اللہ سبنا کے لیے ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ اور آج جو مضمون میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، شاید کہ شاذ و نادر آپ نے کسی خطیب سے یہ مضمون سنا ہو۔
لیکن وہ مضمون شروع کرنے سے پہلے چند تمہیدی گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ کرنے لگا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں عوام الناس کی جد و جہد نہ کرنے والا حکمران وہ اپنے فرائض شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں ادا کرتا تو اس پر شرعی حکم کیا لاگو ہوگا؟ اسی طرح عوام کو جو دھوکہ دینے والا حکمران ہے اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ یہ چند بھائیوں کے چند سوال تھے اور بار بار پورا ہفتہ رابطے میں رہے قاری صاحب ان سوالوں کے جواب آپ نے لازمی دینے ہیں۔ چونکہ ہمارا تعلق انگلینڈ اور انڈیا سے ہے، ہم براہ راست آپ کے سامنے بیٹھ کر تو خطبہ جمعہ نہیں سن سکتے، نہ آپ کے سوالوں کا جواب سن سکتے ہیں۔ کہ یہ ہے کہ جب آپ کا بیان اپلوڈ ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر ہمیں جوابات مل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے وہ بھی میں دلائل کی روشنی کے اندر جواب عرض کروں گا۔ پہلا سوال کہ عوام کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرنے والا حکمران اس کے لیے شرعی کیا حکم ہے؟ تو یہ پہلے سنیے حوالہ صحیح مسلم اور حدیث کا نمبر ہے 142، حدیث کا نمبر 142۔ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من امیر یلی امر المسلمین ثم لا یجہد لهم وینصہ الا لهم یدخل معهم الجنہ۔ یہ صحیح مسلم میں 142 اس حدیث کا نمبر ہے۔ اب یہ اس سوال کا جواب ہے کہ جو کہتے ہیں حکمران عوام کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہیں کرتا، اب اس کی مثال سمجھیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اب یہ اقتدار والے، قانون نافذ کرنے والے، ان کا حق ہے نا جی ان کو سزا دینا، اور جو مذہبی امور جن کی ذمہ داری ہے، جن کو اللہ نے عہدے دیے ہیں، یہ ان کا حق ہے نا جی کہ ان کو سزا دینا۔ جبکہ یہ الگ اصول ہے کہ جو بھی اس ملک پاکستان میں گستاخی کرتا ہے اس کو فرار کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں تو یہ پھر جو حکمران ہے، جو اعلیٰ حکام والے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اگر اللہ کی قسم ہمارے حکمران شریعت اسلامیہ کے مطابق اگر ان کو سزا دے دینا تو کسی دوسرے کی گستاخی کرنے کی ہمت اور جرت پیدا نہیں ہوگی۔ تو خیر ہم تو بھائی حدیث کی روشنی میں جواب عرض کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے اور 142 حدیث کا نمبر ہے، اور جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کے لفظ پڑھے ہیں ما من امیر یلی امر المسلمین، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو، جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو، ما من امیر یلی امر المسلمین، جو آدمی مسلمانوں کا حکمران ہو، امر کرنے والا ہو، حکم نافذ کرنے والا ہو، ثم لا یجہد لہم، فرمایا اور پھر ان کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے، عوام کی بھلائی کے لیے جد و جہد نہ کرے، عوام کی بھلائی کے لیے کوشش نہ کرے۔ اسی طرح خلوص نیت آگے فرمایا ثم لا یجہد لہم
وَيَنْسَهُ لَهُمْ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا جو خلوص دل سے ان کا خیر خواہ نہ ہو، خلوص دل سے عوام کا حکمران خیر خواہ نہ ہو، تو إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةِ، تو وہ عوام کے ساتھ رب کی جنت میں داخل نہیں ہو۔ پچھلے جمعے بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوا تھا، اس جمعے میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، واللہ عالم، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ اس میں کیا راز ہے۔ چلو اچھا گمان رکھتے ہیں۔ پچھلا جمعہ اسی طرح خطبہ شروع ہوا اور بجلی چلی گئی، مولوی پورا گھنٹہ بولیا بغیر سپیکر، مولوی پورا گھنٹہ بولیا بغیر سپیکر دے۔ تو انشاءاللہ میری راستے میں جتنے بھی گھنٹے بکھیرے جائیں، میں انشاءاللہ سلف صالحین کا منہج کبھی نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، تو اس سوال کا جواب آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو۔ ہر جمعے تو آڈا میری یہی جنگ ہوندی ہے کہ تسی بول دے نہیں، میں تو انہوں بلوانا ہوں۔ پتہ نہیں تسی نہ بولن دی قسم کھا کے آئے ہوندے جی، پورے جمعے دے اندر چند ساتھی بول رہے ہوندے نے، انہوں نے وچوں ایک حاجی عبدالستار صاحب اچھی آواز نال بول رہے ہوندے، تسی بول دے ہی نہیں۔ یا تو میرے نال تسی مناظرہ کر لو کہ مولوی صاحب جمعے دے اندر تسی سانو بلوان دے جے ایک کتے لکھے ہیں، یہ تواڈے اندر اتنی علمی قوت ہے تو میرے نال بیٹھ کے مناظرہ کر لو، دو پانی کر دے آنگا انشاءاللہ۔ اور میں تو یہ بات بے بانگے دہل کہتا ہوں کہ میرے پاؤں ریت کے اوپر نہیں ہے جو تم سمجھو گے کہ پھسل جائیں گے، میں کہتا ہوں کہ میرے پاؤں پتھر کی سخت چٹان کے اوپر ہیں۔ کیوں؟ میں دلائل کے اندر زندہ رہتا ہوں، اور جب مروں گا تو دلائل کے ساتھ مروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج میرے پاؤں ایک لکڑی کے ممبر کے اوپر، پتہ نہیں تسی قسم کھا کے آئے جے کہ اسی مولوی بلائے تسی بولنے ہی نہیں، یہ قسم کھا دیئے تے نہ بولو، یہ رن مرید جے تے نہ بولو، یہ گنگے جے تے نہ بولو، بلکہ میں بددعا کرانگا کہ جس بندے نو قرآن حدیث بولن لئی ہوندی زبان حرکت نہیں نہ ہوندی، اللہ کرے وہ گنگا ہی بن جائے۔ پہلے سوال دا جواب آ گیا جی، نال بولیا کرو مولوی دے تاکہ تو انہوں سمجھ آئے کہ مولوی کی کہنے ہیں۔ پہلے سوال دا جواب سمجھ آ گیا جی؟ میں پھر بے بانگے دوہل اعلان کر رہا ہوں، اگر علمی قوت ہے دیجئے یا میرے برابر دا مفتی لے کے آؤ، جدو کہ اندہ دعویٰ ہوئے کہ مولوی بلوائے تے عوام نہ بولے، تو آڈا اے دعویٰ ہوئے گا، میرا دعویٰ ہوئے گا کہ میں عوام نو بلواما تے عوام بولے۔ اس بات جو تے میرے نال مناظرہ کرو، میں مناظرہ کرن لئی تیار ہوں۔ یہ تو آڈے اندر علمی قوت نہیں ہے، یہ مسئلہ روز روشن کی طرح صحیح ہے کہ مولوی خطبہ دے وے تو تسی نہیں بول سکتے، مولوی بلواوے تو تسی آپس سے نہیں بول سکتے، مولوی بلوائے تو پھر بول سکتے جی۔ اے دعویٰ میں قرآن وچوں نہ ثابت کراں، حدیث وچوں نہ ثابت کراں، اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، قرآن ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے ہیں، باوضو ہو کے کہہ رہے ہیں، میں نو لاہور دے مرکزی مسجد ہوتے اس ممبر ہوتے خطبہ دینا چھاڑ دیا، میں اتنی بڑی قسم کھائی۔ ہمت پیدا کرو، جرأت پیدا کرو، بات نو سننے دی۔ تو میں بھائیاں نے سوال کیتا کہ عوام دی جد و جہد لئی، عوام دی بھلائی لئی، اگر جڑا حکمران جد و جہد نہیں کردہ، عوام دی بھلائی لئی بہتر نہیں ہوندہ، اس شرعی کی حکم ہے کہ اس سوال دا جواب آ گیا کہ نہیں آیا؟ تو آنو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ چلو ہن اگلا سوال کہ عوام نو دھوکہ دین والا حکمران، عوام نو دھوکہ دین والا شریعت دے اندر اندہ کی حکم ہے؟ یہی حدیث ہے جڑی میں پڑھیے صحیح مسلم دے وچوں، جڑے الفاظ اللہ پاک نے
اللہ دے رسول اپنے نبی دی زبان میں جو نکلوائے نے نا او الفاظ دوانو سنا کے جواب دی صورت اندر عرض کرنگا او اے ہے کہ ناطق وحی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان جو اللہ نے اے کلمات نکلوائی ما من عبدن یسترعیہ اللہ رعیتن یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ سوال ذہن میں جو رکھے آجائیں کہ عوام نال حکمران دھوکھا کرنے والا اندھے لئے شرعی حکم کیے تو جواب اے جے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبدن یسترعیہ اللہ رعیتن، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کسی رعایا کا حکمران بنا دے۔ آج کل تمہارا حکمران کون ہے؟ اتنی ایسا بول دیجئے کہ تمہاری آواز نیٹ دے ذریعے عمران خان تک پہنچ جائے، پھر عمران خان تمہانوں آ کے پھڑ لو گا، تمہانوں جیل وچ بند کر دو۔ آج کل دا تمہارا حکمران کون ہے؟ عمران خان۔ تے اللہ دے نبی فرماندے نے ما من عبدن یسترعیہ اللہ رعیتن، اور تمہانوں پتہ ہے کہ تمہارا مولوی جڑا نا ہر جمعہ لکھ کے آندا ہے۔ اے دیکھو اے میں کوئی اس طرح نہیں کہ تمہیں کسے کہانی سنا کے تمہیں میں جمعہ پڑھا جانا ماں، اے دیکھو ہر جمعہ لکھ کے آنا، اور تمہیں نظر آن دیا کہ نہیں آن دیا؟ ہر جمعہ تیاری کر کے آئی دیئے۔ تے عرض کر رہے ہیں کہ آج کل دا ساڑھا حکمران کون ہے؟ عمران خان۔ اگر یہ عوام دی بلائی نہ کرے عوام دی تے اللہ دے نبی فرماندے نے ما من عبدن یسترعیہ اللہ رعیتن، جس بندے نو اللہ تعالیٰ کسی رعایا دا حکمران بناوے، ہاں جی یموت یوم یموت، اور وہ اس حالت دے اندر مرے کہ اپنی رعایا دے نال دھوکھا کردہ سی، وہو غاشن، اپنی رعایا دے نال بجلی آوے جاوے، تسی اللہ دے نبی دی گال نو سمجھو، اللہ دے نبی دی گال نو سمجھو انشاءاللہ۔ اے میرے لئے امتحان ہے، اللہ میں اس امتحان دو، اے امتحان جو اللہ پاک کامیاب کر دے بے، جزاک اللہ، اللہ میں پاس کر دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یموت یوم یموت یوم، اگر حکمران اس حال دے اندر مریا کہ او کی کردہ سی وہو غاشن لرعیتہ، اپنی عوام نال دھوکھا کرنا، اپنی عوام نال سارے پکھے بند کر دیا۔ چلو جی اے جڑیاں نے لائٹاں اے بھی بند کر دیو، اے جو پکھے نے اے بھی بند کر دیو، حاجی صاحب اے پکھے بند کر دیو۔ سارے پکھے بند کر دیں۔ شروع کریے جی۔ اچھا میں جیڑی گل سمجھا رہا سا نا بھائی، وہ اے جے کہ جیڑا حکمران اس حال دے اندر مرے، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اپنی رعایا دے نال اپنی عوام دے نال کی کردہ سی؟ دھوکھا۔ کی کردہ سی؟ دھوکھا۔ اللہ حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اندے ہوتے ہیں جنت حرام کر دین دینے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حکمران تے جنت، میں اے حدیث وچ جواب دے دیتا ہوا، جواب آ گیا دو سوالان دا، اگے آؤ اگے چلو ماشاءاللہ، اسی طرح حکم کرو، پھر مولوی نے گفتگو کر دیا بھی مزہ ہوتا۔ اچھا اگلی بات پہ آتے ہیں،
ایت سینہ حکمران لئی شریعت دا حکم کہ جیڑا عوام دے لئی بہتر بلائی جد و جہد نہیں کرنا. اچھا ایک عام بندہ ایک نبی دا کلمہ پڑھن والا مسلمان دوسرے اپنے مسلمان کلمہ پڑھن والے بھائی نال دھوکھا کردا انہیں بھی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے تے انہیں بھی اس طرح سمجھو. حاجی عبدالستار نے بھی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے. اے میرے بھائی جیڑے نے انہوں نے بھی بھائی نواز نے بھی دعا کرو اے بھائی بیمار نے انہوں نے لقوہ ہوئے اللہ پاک شفا و عطا فرما دے. اچھا میں کہہ رہے ہیں کہ بات نو سمجھو. حاجی عبدالستار نے کس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے؟ میرے ایپ جیڑے دو بھائی نے جیڑے میرے سامنے بیٹھے نے انہوں نے کس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے؟ اس نے بھی نبی دا کلمہ پڑھیا تھے اس نے بھی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان دھوکھا دے دے کی کرے؟ فراڈ کرے دو نمبری کرے. سمجھ آؤں دی کہ نہیں؟ حالانکہ اے بھی اسے نبی دا امتی ہے تے اے حاجی عبدالستار بھی تے شاہ صاحب بھی تے تسی سارے اسے نبی دی. ایک مسلمان دوسرے مسلمان نال دھوکھا کر کے پتہ کی کہندا ہے منجی ٹھوکایا اون دی لا بھاگ کرایا اون دی ماں بھائن ایک کر دتی وا کی. حالانکہ انہیں بھی نبی دا کلمہ پڑھیا تے انہیں بھی تے لیکن چار دوستان دے اندر بیٹھ کے نا اگلے بندے دی عزت تے حملہ کر کے انج دیاں گلاں کرن والے جڑے بھائی نے نا انہاں نو میں جس نبی دا انہاں نے کلمہ پڑھیا اسے نبی دا فرمان سناونا. جے ایک پتر میں ہر خطبے دے اندر ایک گل بیان کرنا ایک پتر باپ دے نطفے جو پیدا ہونے والا او باپ دی جدوں گل نہیں مندا جدوں ایسے غلط کام کردہ تے ان دے گھر گلے ہوندے نے شکوے ہوندے نے تے ماں باپ اپنی اولاد دے گلے شکوے سن کے جدوں دنگ ہو جاندہ ہے جدوں ان دے والدین معاشرے دے اندر نگاہ اٹھا کے عزت والی سکون والی چین والی زندگی جدوں گزارن دے قابل نہیں ہوندے تے ادوں ماپیاں دے منہ دے وچ وی اے گلاں نکل جاندی نے کہ اے تاں ہے ہی حرام دا یہ میرا ہوندہ تے میری لاج رکھ لیندہ میرا ہوندہ تے میری گل دے چال پائندہ اس نے میری گل نہیں منی انہیں ماپیاں دی عزت نو خاک دے اندر رلا دیتا اے کیوا. میں کہنا کہ تیرا پتر تیری اولاد تیرا کہنا نہ مننے جیڑی تیری اولاد تیرے نطفے دے وچوں پیدا ہوئی او نہ مننے تے تو انہوں حرام دا کہنا وا تے جس نبی دا کلمہ پڑھ کے تے نبی دی گل نو نہ مننے تے ایتھے ان کی فتوہ آئے گا. دسو ایتھے فما کانا جوابکم فہوا جوابنا ایتھے جیڑا تو اڈا جواب کیا اوہی میرا جواب ہوئے گا. تو ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں جیڑا دھوکھا دیندہ ہے نا تے سنو موتا امام مالک حدیث دی کتاب ہے موتا امام حدیث دی کتاب ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایاکم والغلول فإن الغلول خزی علی صاحبہ یوم القیامہ. جیڑا کسی نو دھوکھا ایک مسلمان دوسرے مسلمان علی دھوکھا فراڈ دو نمبری لاپا کرن والا گالی گلوچ کرن والا ماں بہن ایک کرن والا ان دی عزت دے اتے حملہ کرن والا دھوکھا کرن والا فرمایا قیامت والے دن اندے لئی ذلت دا عذاب ہوئے گا تے رسوائی دا عذاب ہوئے گا. ایک کس نبی دی گل ہے جس نبی دا اساں تسی کلمہ پڑھے ہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ایک بارے پھر حدیث پڑھ دینا زبانی یاد کر کے آیا ہاں اے دیکھو زبانی سنو میرے کو اللہ دے نبی دی حدیث ما ظہر الغلول فی قومن قطو. حاجی صاحب زبانی سنون دیا کہ ویک کے سنون دیا اے میرے حال ویکھو ما ظہر الغلول فی قومن قطو ایاکم والغلول دکھ بچ جاؤ
نبی دا کلمہ اگر پڑھیا تو پھر نبی دی گل نوں بھی منو تے نبی نے کہا دھوکھا نہ کرو نبی نے کہا دھوکھا ایاکم والغلول نبی نے کہا دھوکھے تو بچ جاؤ اگر کوئی رکن وچ نہیں آئے گا نبی دی گل نوں نہیں منے گا تے اپنے دل دیاں مرضیاں کرے گا خواہشات دیاں پیرویاں کرے گا تے نبی پاک نے فرمایا ایاکم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القیامہ اے تو جبانی حدیث سنائی ہے فرمایا جڑا دھوکا کرے گا قیامت والے دن اون دے لئی دو عذاب ہون گے ایک ذلت دا تے دوسرا کنے عذاب کیڑے کیڑے بھلا ذلت دے تے جس نے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جس نے نبی دے آنکھیں لگنا ہے جنہیں نبی دے پیچھے چلنا ہے جس دے نزدیک نبی دی بات حجت ہے جن دے نزدیک نبی دی بات دلیل ہے او تے نبی دی گل نوں من کے کسی نال دھوکھا اگر کرے گا تو قیامت والے دن دو عذاب ہوں گے کنے یہ جے سٹی سنٹر والے صاحب یہ اوپر والے ہیں لائٹ بھی بند کر نہیں اے بھی بند کر دے او بھائی اے بھی بند کر دے سب کچھ بند کر دے سپیکر بھی چلے یا نہ چلے امتحان ہے ہوں پاس دے کرنا شاید اچھا یہ گل سمجھ آ گئی جے اچھا اے ذرا میرے حال دیکھو اگر تو انہوں اے دو چار گلہ سمجھ آ گئی آنا میں سمجھاں گا کہ جڑی میں محنت کر کے آیا ہوں اور ریت دے جریان دے وچے نہیں رلی او نواں لاہور دی مرکز مسجد اندر جڑا اج دا جمعہ سنن آئے نے خاکوانی کولوں اللہ پاک جڑے خاکوانی دی زبان چو بیان کرواندے نے اللہ او انہاں دے ذہن دے وچ اتار دے میں سمجھاں گا میری محنت میرے گھر آ گئی ہے اچھا آج سادیاں دوستیاں کنہ لوگاں دے نال نے اچھے اور برے دوست دی مثال کی ہے آؤ میری گال نہیں میرے مسجد کسی مقتدی دی گال نہیں او یارو میں تا پڑھیا نبی دا کلمہ میں پڑھیا تے آج بھی تینوں نبی دی گال سنا مانگا کس دی نبی دی گل سنا گا نبی پاک فرمان دینے اے حدیث سنیا جی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ اے جیڑی توانوں میں ہون اللہ دے نبی دی گل سنا رہی آنا اے دیکھو اے بھی میں لکھ کے آیا یاد بھی کر کے آیا ہوا تیاری بھی کر کے آیا ہوا بعض پتہ کی کہندے نے مولوی نو جمعہ ہوندہ ہوئے تھا مولوی سامنے حدیثاں رکھ کے سانوں حدیثاں سناوے تے آج پھر ویکھی جا مول پا دے میری گل دا تو اسی کہنے مولوی سامنے حدیثاں لکھ کے سانوں جمعہ پڑھاؤں ہے باز کہندے نے بھائی کہندے نے باز اس لئی جڑے باز کہندے نے بازاں لئی میں جواب عرض کر رہا ہوں تے اے مولوی تیاری کر گئے ہون جڑی اے تے انہاں حدیث سنان لگیا ہون اے دیکھو اے حدیث لکھ کے آیا ہواں تے ہون حدیث میرے کولوں سونی زبانی ان ابی موسیٰ رضی اللہ قال النبی صلی اللہ ادھر حدیث دیکھی جاؤ کہ ادھر میرے کو سونی بھی جاؤ اللہ نبی فرما دے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل صاحب المسک کمثل صاحب وکیر الحداد لا یعدمک من صاحب المسک من صاحب اے دیکھو لا یعدمک من صاحب المسک اما تشتریہی او تجد ریحہ او تجد وکیر الحداد اے دیکھو وکیر الحداد یحرق بدنک او ثوبک یحرق
بادانکا آؤ اے دیکھا جے اللہ دے ولیو اللہ دے نبی دی حدیث وال دیکھا جے یو ریکو بادانکا او صوبکا او ریحان خبیثتان اے حدیث تسی سونے لیں تے ہون سنو اس حدیث دا ترجمہ اللہ دے نبی جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس صالح والجلیس سو اچھے اور برے بندے دی دوستی دی مثال اس طرح کہ مثل صاحب المسک جڑا اچھا بندہ نا اللہ دے نبی نے وہ دی مثال دیتی ہے خوشبو ویچن والے بھائی دی طرح خوشبو ویچن والا بھائی دی طرح تے جس بندے دی دوستی برے بندے دے نال ہے گندے بندے دے نال ہے نا جان تو گندہ ہے آج دے بعد مسلمانہ دیا دوستیاں انہاں لوگاں دے نال نے اونا دے لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس صالح والجلیس سو کمثل صاحب المسک وکیر الحداد برے بندے نال دوستی لانا انجی ہے جس طرح کوئی بٹھی دھوکنا والا ہے بٹھی جلاؤن والا ہے بٹھی دھوکنے والا ہے اچھا اللہ دے نبی نے اچھے تے برے بندے دی مثال اس طرح بیان ہے نال ایوی تو انہوں داخل دے کہ اے حدیث صحیح مسلم کتاب الادب دے اندر موجود جی اے حدیث کتھے ہم دیئے بولو تے کتاب ہے ادب دے اندر اللہ دے نبی نے اگے فرمایا اگر جس بندے دے مثال اللہ دے نبی نے دیتی ہے نا بھئی خوشبو ویچن والے دی طرح ہے اس تو انہوں فائدہ کی ہوئے گا اما تشتریہ لا یعدم گا من صاحب المسک ممکن ہے کہ او خوشبو ویچن والا تینوں خوشبو تحفے دے اندر دے دے وے لا یعدم گا من صاحب المسک او خوشبو ویچن والا تینوں تحفے دے اندر دے دے وے اگر تینوں تحفے دے اندر نہ بھی دے وے اما تشتری ہے فرمایا کہ ممکن ہے کہ تو اندے کولو خرید لمیں یا او تیرے کولو خرید لوے چلو اگر وہ خوشبو ویچن والا چنگا ساتھی اچھا ساتھی بہتر ساتھی اگر تینوں خوشبو تحفے ویچے نہیں دیندہ یا تو اندے کولو نہیں لیندہ یا او تینوں خوشبو نہیں ویچ دا خوشبو نہیں ویچ دا او تاجیدو ریحہ ہوں اے آگے اندے کولو بینال خوشبو تینوں آئے گی نا اے جی اچھے ساتھی دی مثال اللہ دے نبی حضرت محمد علیہ وآلہ وسلم نے دیتی ہے تو جیڑا برا بندہ ہے جیندے لئی اللہ دے محبوب اللہ دے نبی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت والی زبان جیندے وچو اے لفظ نکلے نے وکیر الحداد او بٹھے دھونکنے والے دی طرح تے گندہ بندہ گندے بندے دے نال جدو بیٹھے گا برا بندہ برے بندے دے نال جدوں بیٹھے گا تے کی ہوئے گا یو ریکو بادانکا انجی ہے کہ او تیرے بدن نو جلا کے راکھ کر دے گا یو ریکو بادانکا یو ریکو جلا دے گا بادانکا تیرے بدن نو تیرے جسم نو او صوبکا یا تیرے کپڑیاں نو جلا کے راکھ کر دے ایک بندہ بٹھی جلا رہے ہیں برا بندہ ہے برے بندے نے مثال اللہ دے نبی نے عید کی ہے وکیر الحداد پٹھی چلاؤنے والا دوسرا برا دوست اندھے نال جا کے بہ جاندہ ہے جدو چنگاری اڑے گی تو یا اندھے کپڑے نو جلا کے راکھ کر دے گی یا اندھے بدن نو جلا کے اچھا آگے فرمایا او تاجدو ریحان خبیثا دن حضرت توجہ میرے الکرے جو پیارے بھائی اللہ جو نبی فرماندے نے کہ چلو او تیرے کپڑے نام ہی جلائے او تیرا بدن نام ہی جلائے تو کی ہوئے گا او تاجدو ریحان خبیثا تن اندھے کول جدوں بیٹھیں گا برے بدبو تینوں آئے گی کی آئے گی بری بدبو اے اللہ نے نبی نے اچھے اور برے ساتھی دی مثال دیتی ہے ہن اے تسی اے حدیث سنی ہے ہن اللہ نال وعدہ کر دے جے انشاءاللہ اسی دوستی اہل ایمان دے نال لاواں گے
پکا وعدہ کہ گچا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے سن چند میری تمہید گزارشات۔ آئیے ہون میں آنا میں اپنے موضوع دی طرف۔ موضوع کی ہے آج دا نوجوان، آج دا 2020 دا نوجوان یا او لوگ جڑے جدوں صبح اٹھ دے نے نا کی کر دے نے اٹھ دے نے تے ادو مسواک پھیرن دے بجائے ٹوتھ پیسٹ کی کر دے نے او کہندے نے اے مسواک تے ایک لکڑی آ اے لکڑی نوں چک کے اپنے منہ دے وچ کسائیے نہیں میڈیکل سٹور تے جانا کتھے جانا اتھو ٹوتھ پیسٹ لے کے آنی ہے تو نال انہوں کہنا ہے کہ بھائی برش بھی دے دے کیوں کہ اے ٹوتھ پیسٹ کرانگا تے میرے دند صاف ہونگے کی ہوئے گا ہائے جیڑا بندہ نبی دا کلمہ پڑھ کے نبی دا تے مسواک نو نبی دی سنت نو سمجھے اے تے لکڑی واہ کی واہ اے لکڑی دے اندر ہونا اثر نہیں جینا اثر برش تے ٹوتھ پیسٹ دے اندر آئیے پہلے میں تو انہوں دسنا چاہنا کہ مسواک لغوی اعتبار نال اس دا کی معنی وا اور اصطلاحی اعتبار دے نال اس دا کی معنی وا اے ذرا سنیا جی لغوی اعتبار دے نال مسواک دا معنی ہے ملنا مسواک دا کی معنی ہے ملنا یا ملنے دا آلہ ملنے دا آلہ اے معنی جے لغوی اعتبار کی بولو لغوی اعتبار دے نال اور اصطلاحی اعتبار نال معنی اے جے کہ مسواک اس لکڑی کو کہتے ہیں جسے دانتوں کی زردی یا میل کچیل صاف کرنے کے لیے استعمال ہے اچھا مسواک الفاظ کیا ہے لغوی معنی بھی سمجھ آ گیا اصطلاحی معنی بھی سمجھ آ گیا آؤ اگے چلیں مسواک کی اہمیت کیا ہے مسواک کی اہمیت کیا ہے آئیے حدیث نمبر 1 حدیث نمبر مولوی نے ایک واجہ کے انشاءاللہ پچیاں دے گال ختم کر دینی ہے تے ہون 12:55 ہوئے نے ہون ذرا توجہ کرو کیونکہ اوشن میری تمہیدیاں گلاں جیڑی میں تو انہوں سمجھائیاں نے ہون آیا وا میرا موضوع ہون آیا وا میرا ٹاپک حدیث نمبر بولو حدیث نمبر ایک اے حدیث نمبر 1 کتھے ہوندیا صحیح البخاری پہلا حوالہ صحیح حدیث دا نمبر 882 کتاب الجمعہ اور اے حدیث مسلم دے اندر ہوندیا تو مسلم دے اندر نمبر جے 252 اے حدیث ابو داؤد دے اندر ہوندیا تیسرا حوالہ تے حدیث دا نمبر جے 46 اے حدیث ابن ماجہ دے اندر ہوندیا ابن ماجہ دے اندر اس حدیث دا نمبر جے 287 اے حدیث جامع ترمذی دے اندر ہوندیا اور جامع ترمذی دے اندر حدیث دا نمبر جے 22 اے حدیث سنن النسائی دی پہلی جلد صفحہ 12 دے اندر ہوندیا اے حدیث احمد دی دوسرے جلد صفحہ 245 دے اندر موجود ہے اے حدیث حمیدی 965 دے اندر موجود ہے اے حدیث ابن خزیمہ دی کتاب اٹھا اور حدیث نمبر یا صفحہ نمبر 139 کھول اوتھے تنو اے حدیث مل جائے گی ہن تسی ذرا دل دے ہاتھ رکھ کے دسیا جے اے جیڑی ایک حدیث دا جیڑی میں توانو سنائی نہیں اس حدیث میں کتنے حوالے دیتے نے 10 حوالے آگئے ہون سنو نبی دی گال حضرت ابو ہریرہ نبی دے فرمان نو روایت کرنے والے دا نا کیے
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بیان فرماندے نے لو لا ان اشکا علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ، لو لا ان اشکا علی امتی، اگر مجھے اپنے امت پر مشقت یا تکلیف میں مبتلا کرنے کا اندیشہ نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ، میں ان کو حکم دیتا کس چیز کا؟ بالسواک، سے مسواک کرنے کا حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز دے وقت مسواک کرن دا۔ اے نبی پاک دی حدیث ہے، اگر میں نے اپنی امت دے ہوتے، اگر اردو زبان میں ترجمہ سمجھ نہیں آیا، اے پنجابی میں سمجھو، نبی پاک کہندے نے اگر میں نے اپنی امت دے ہوتے مشقت دا اندیشہ، تکلیف دا اندیشہ نہ ہوندا، میں اپنی امت نو ہر نماز دے وقت مسواک کرن دا حکم۔ اے حدیث نمبر 1۔ ہن آئیے اگے چلی حدیث نمبر 2۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً یہ لفظ مذکور ہے کہ مع کل وضوء، بلکہ فرمایا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا، میں اپنی امت کو مشقت میں ڈال دوں گا۔ اے میرے ویر ذرا گوڑے چھڑ کے باؤ نا، پھر تو انہوں گال سمجھ آئے گی ماشاءاللہ۔ اے میرے بھائی نے گوڑا پھڑیا تے اباسی آن دئی، جمائی آن دئی، 8 دن بعد ایک جمعہ ہوندہ وا، 8 دن تے 8 دن جڑا مولوی تیاری کردہ وا تے اس نو سنو جڑا اللہ پاک میری زبان سے بیان کروا رہا ہے، لو لا ان اشق علی امتی، اگر میں نے اے خدشہ نہ ہوندہ کہ میں اپنی امت نو مشقت دے اندر ڈال دیا گا، تے پھر لفرضتو علیہم السواک، لفرضتو میں فرض کر دیتا، میں علیہم ان کے اوپر، علیہم سے مراد آپ کی امت ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا، ان کو السواک، تو میں مسواک کا حکم دیتا۔ کس چیز کا؟ کس چیز کا؟ مسواک کا حکم دیتا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت، کما فرضت علیہم الوضوء، جس طرح ہر نماز کے وقت وضو کرنا فرض قرار ہے۔ اے نبی دی گل جے، نبی نے فرمایا ہے، نبی نے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنی امت دیتے خدشہ نہ ہوندہ، ڈر نہ ہوندہ، تکلیف نہ ہوندی، تو میں ہر نماز دے وقت مسواک کرن دا حکم دیندہ، جس طرح میں ہر نماز لئی وضو فرض، وضو فرض کس نے کیتا وا؟ اللہ نے، تے شریعت اتری کس تے وا؟ نبی پاک تے، تے نبی پاک کہہ رہے ہیں کہ میں ہر نماز دے وقت جس طرح وضو کرن دا حکم دیتا ہے، اسی طرح مسواک کرن دا حکم دیندہ۔ اے جڑی دوسری حدیث سنی جے، اے صحیح لے غیر ہی، اے حدیث دا حکم جے، اور تو انہوں پتہ ہے صحیح لے غیر ہی اسے کہتے ہیں۔ اے میرے سامنے جے اصول حدیث کیے، اصول حدیث دے اندر صحیح حدیث یعنی کہ صحیح غیر ہی آخدے کس نو نے؟ اے سنیا جی،
حدیث کے جب طرق زیادہ ہوں، حسن درجے کی حدیث کے جب طرق زیادہ ہوں تو وہ حدیث بھی صحیح ہوتی ہے، لیکن اسے صحیح لغیر ہی کہتے ہیں۔ صحیح، یہ جو حدیث پر حکم ہے، محدثین نے جو یہ کتاب لکھی ہے اصول حدیث، اس کے روشنی کے اندر جو محدثین نے حکم لگایا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان در دیا ہے۔ آئیے اب اس حدیث کا حوالہ سنو۔ الترغیب و الترہیب کے اندر حدیث نمبر موجود ہے 208 کتاب الطہارہ، اور دوسرا حوالہ رواہ البزاز، تیسرا حوالہ طبرانی فی الکبیر۔ ماشاءاللہ 2 جمعہ تو بعد آئے جی تو پھر پیچھے بیٹھے جی، اگے آؤ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک توانو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میریاں گلاں نو مائنڈ نہ کریا کرو، میں تہاڈا ویر ہاں، تہاڈا بھائی ہاں، لیکن میں کہنا ہاں رب کعبہ دی قسمیں اس خطبہ جمعہ اندر اگر تو ایک حدیث سمجھ آ گئی نا کہ اللہ دی قسمیں تہاڈا آنا جمعہ پڑھنا تو میرا پڑھانا اللہ ذریعہ نجات دا سبب بنا دے۔ جزاک اللہ۔ اچھا ہن آؤ حدیث نمبر، میں تو انہوں پہلے گل کہہ دیتی ہے کہ مولوی نے انشاءاللہ آج 1:25 تے گل ختم کر دینا ہے، لیکن ہون میرا موضوع چلے آئے، ہون اپنے موضوع ہوتے میں تیسری حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 3، اس حدیث نو بیان کرن والے ابن عباس نے، کون ہے؟ رضی اللہ عنہ۔ تو روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أُمِرْتُ بِالصِّدْقِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيَّ فِيهِ قُرْآنٌ أَوْ وَحْيٌ۔ حوالہ پہلے سنے آجے، راوی دا نامی سن لے آجے، تے راوی نے جس روایت نو بیان کیتا ہے، روایت کیتا ہے جس تو مروی ہے وہ بھی سن لے آجے، نبی دا فرمان متن دی صورت اندر بھی سن لے آجے۔ ہون احدا سنو بھائی یوسف ترجمہ فرمایا لَقَدْ أُمِرْتُ، بعض کہندے نے بھائی یوسف ستے ہوندے نے، میں کہا ستے نہیں ہوندے، وہ جاگ دے ہوندے نے۔ جیڑا مولوی بیان کردا ہے نا جمعے دے بعد تُس کسی وقت بھائی یوسف نے کھول کے ویکھ لیا کرو کہ مولوی نے کی بیان کیا۔ انشاءاللہ بھائی یوسف وہی گلاں سنائے گا جیڑا مولوی بیان کردا ہے۔ یہ اگر ہر حدیث نہیں یاد ہوئے گی تو جمعہ دا خلاصہ یا مرکزی خیال بھائی یوسف کو سن لیا جائے۔ ہاں او دا کھا لوٹیاں ہوتے الگ گل سمجھ آئی؟ ہاں لَقَدْ أُمِرْتُ، بے شک لقد تحقیق کے لیے آتا ہے۔ جب لام زبر لام آ جائے تو پھر معنی ہوتا ہے اے لیے، اگر کاف لام اور کاف آ جائے پھر معنی تاکیدن کا ہوتا ہے۔ کس چیز کا؟ لقد بے شک تحقیق، اُمِرْتُ میں حکم دیتا، اُمِرْتُ میں حکم دیتا۔ آج تک کسی مولوی نے مسواک کے بارے دے اندر شاید شاذ و ناظر بیان کیتا ہو، لیکن آج اللہ دی توفیق نہ آلی۔ اے موضوع سنو، لَقَدْ أُمِرْتُ البتہ بے شک تحقیق ہے، أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ مجھے مسواک کرنے کا اس قدر حکم دیا گیا۔ أُمِرْتُ حکم ہے جیسے ہے نا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ رب کا قرآن ہے، فرمایا جیسے مجھے حکم دیا گیا کہ میں ایمان والوں میں سے ایمان والوں میں سے بنوں۔ یہ ہے قرآن کے الفاظ، اور حدیث کے الفاظ یہ ہے لَقَدْ أُمِرْتُ بے شک مجھے أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا گیا۔ حَتَّى ظَنَنْتُ حتیٰ یہاں تک کہ ظننتُ مجھے گمان ہوا، مجھے، اور آپ کو پتہ ہے یہ پیارے بھائی ہے ماشاءاللہ، جب بھائی مقصود صاحب گیس کا سلنڈر پھٹا ہے اللہ نے ان کو بچایا ہے، یہ بھی تو رب کا معجزہ ہی ہے۔ دعا کرو جننے بیمار نے اللہ سارے نے شفاواں دے دے۔ یا اللہ اے میرے جننے ویر، میرے بھائی، میرے بزرگ، میریاں ماما، میریاں پہنا، اے میرے سونے ویر ورگے آئے نے خالص قرآن حدیث سنن لئی، اللہ میرے سارے بھائیاں دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اچھا میں حدیث سنون دیا سا، حتیٰ یہاں تک کہ ظننتُ مجھے گمان ہوا، مجھے
کس چیز کا؟ انہو ینزل علیہ فیہ قرآن او وحی، کہ اس کے متعلق مجھ پر قرآن یا وحی نازل کر دی جائے۔ قرآن یا اچھا میرے بھائیانو اے حدیث سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو شکر آگئی دفعہ مولوی اگلی حدیث سناؤں دعویٰ۔ حدیث نمبر 4، حدیث نمبر گھڑی دا ٹائم 1:07 ہو گئے۔ حدیث نمبر 4، حضرت انس رضی اللہ عنہ تو روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُدْرَعَ۔ اس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أُدْرَعَ۔ اب آگے میں حوالہ نہیں دوں گا کیونکہ وقت تھوڑا ہے، اگر حوالہ دوں تو پھر سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ جس بھائی کو اگلی حدیث کا حوالہ چاہیے وہ بعد میں مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاجی صاحب ادھر میری طرف دیکھو، لَقَدْ بے شک اُمِرْتُ مجھے حکم دیا گیا بالسواک، کس چیز کا؟ مسواک کا، حتیٰ یہاں تک کہ خشیتو ان ادردا، خشیتو اس ڈر کی وجہ سے ان ادردا کہ مجھے اپنے دانت گر جانے کا خدشہ لاحق ہوا۔ دانت خشیتو ان ادرادا، اس حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ پیچھے الفاظ وہی ہے آگے، اور اس حدیث میں اگلے الفاظ کیا ہے؟ خشیتو حتی ان ادرادا، کہ بے شک مجھے مسواک کا اس قدر حکم دیا گیا کہ مجھے اپنے دانت گر جانے کا خدشہ لاحق ہو گیا۔ آئیے حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 5 گھڑی دا ٹائم 1:10، حدیث نمبر 5، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ تو روایت، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرتو بالسواک حتی خشیتو ان یکتب علیہ۔ اگلی حدیث کے اندر باقی الفاظ وہی ہیں اور اگلی الفاظ ان یکتب علیہ کے ہیں کہ مجھے مسواک کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ مجھے ڈر ہوا ان یکتب علیہ کہ یہ مجھ پر فرض نہ کر دی جائے، مجھ پر۔ یہ آپ کتنی حدیثیں ہو گئیں؟ جزاک اللہ۔ حدیث نمبر 6، حضرت سہل بن سعد، حضرت سہل بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امام کائنات جناب محمد علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرانی جبریل بالسواک حتی ظننتو انی سأدردو۔ امرانی جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کا حکم دیا۔ امرانی جبریل بالسواک کی، جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کرنے کا حکم دیا۔ حتیٰ ظننتو، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا۔ کیا گمان ہوا؟ انی سأدردو، کہ ان قریب میرے دانت گر جائیں گے، ان قریب میرے دانت گر جائیں گے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے روز کے متعلق فرمایا ان ھذا یوم، اے حدیث سنیا جی بڑی پیاری حدیث جی، اللہ دی قسمیں، ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ فرمایا ان ھذا یوم، بے شک یہ دن سے مراد کون سا دن ہے؟ ھذا یوم، یہ دن جعلہ اللہ عیدن،
ان ھذا یہ دن جعلہ اللہ عیدن، اللہ نے بنایا ہے عید، اللہ نے بنایا ہے اپنا عید کن لوگوں کے لیے؟ للمسلمین، مسلمانوں کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن کیا بنایا ہے؟ اچھا اے ذرا ہونا دل جو تے ہاتھ رکھ کے اے میرے معدبانہ گزارشات نومی سامنے رکھ دے ہویا، ہاتھ جوڑ دے ہویا، عرض کرنا اللہ دے نبی فرمان دینے کہ جمعہ دا دن کی ہے مسلمانہ لئی عید، تے جیڑے بھائی جیڑے لوگ جمعہ نو ونگار سمجھ دے نے اڈیاں تے دکانہ کھلیاں ہی رہ جاندیاں نے، جمعہ پڑھن اس لئے نہیں ہوندے کہ جمعہ پڑھن چلے جائیے تے ساڑھے گاپ ڈور جان گے، سانو نقصان ہو جائے گا، تے جیڑے بھائی جمعہ نہیں پڑھ دے ہاں جی اور اسی طرح وقت گزار دیں دے نے، انہاں لوگانوں اگر ایس حدیث دا پتہ ہوندہ کہ اللہ دے نبی فرمان دینے کہ جمعہ دا دن بھی مسلمانہ لئی عید دا دن ہے، تے اللہ دی قسمیں میرے بھائی کدی ہو جمعہ مس ہے۔ اچھا اگلے الفاظ سمجھ، اچھا یہ تو تک یہ بات سمجھ آگئی کہ اللہ نے جمعہ دا دن مسلمانہ لئی عید بنایا ہے، اے حدیث ہے اللہ دے نبی دی، فمن جاء الى الجمعتی، لہذا جو بھی جمعے کے لیے آئے، جو بھی جمعے کے لیے آئے، فَلْيَغْتَسِلْ، اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، کیا کرے؟ پیش کے ساتھ کیا پڑھے؟ غسل کرے، جو بھی جمعہ پڑھنے کے لیے آئے وہ کیا کر کے آئے؟ نہا کے آئے، غسل کر کے آئے، کیوں؟ کہ جمعہ دا دن مسلمانہ لئی بھائی غلام رسول کی عید دا دن، وَإِن قَانَا طِيبٌ، اگر انہیں کھولو خوشبو موجود ہے، کی موجود ہے؟ حدیث دے الفاظ نے وَإِن قَانَا طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر اس دے کل خوشبو موجود ہے پھر خوشبو بھی لا کے آئے، کیوں؟ نہ کے بھی آئے، خوشبو بھی لا کے آئے، کیونکہ جمعہ دا دن مسلمانہ لئی عید دا دن۔ آگے فرمایا منہ وعلیکم بالسواک، اور فرمایا کہ مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کو۔ اس حدیث دے اندر نبی پاک نے کنے مسئلے بیان فرمائے نے؟ ہاں آئیے اگے چلیے، حدیث نمبر 8 تے گھڑی دا ٹائم 1:15 انشاءاللہ تسی میں نے آج یاد کراؤنا 1:5 دے انشاءاللہ غالم اپا بند کر دیں آگے انشاءاللہ۔ حدیث نمبر 8 حضرت جابر تعالی عنہ تو روایت ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے اذا کام احدکم یصلی من اللیل فلیستق فإن احدکم اذا قرأ فی صلاته وضع مالک فاہو علا فیہی، اذا قام احدکم یصلی من اللیل، اذا جب قام کھڑے ہوں احدکم تم میں سے کوئی ایک یصلی نماز ادا کرنے کے لیے من اللیل رات کے وقت، کس کے وقت ہے؟ فَلْيَسْتَقْ، تو اسے چاہیے پھر وہ مسواک کرے، اسے چاہیے پھر وہ، یعنی اگر تو آڈے وچوں کوئی ایک بندہ رات دی وقت رات دی نماز ادا کردہ ہے تے انہوں چاہیے دے او کی کرے؟ مسواک کرے، فَلْيَسْتَقْ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، بے شک تمہارے بچوں کوئی اذا قرأ فی صلاتہ، کیونکہ تم میں سے جب بھی کوئی ایک قرأ فی صلاتہ اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے، اپنی نماز میں قراءت کرتا ہے، وضع مالا کن، وضع مالا کن، تو فرشتہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، فرشتہ اس کے منہ پر اپنا، حدیث کے الفاظ یہ ہے وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلَى فِيهِ، جب بھی وہ نماز کے لیے قرات کرتا ہے مسواک کرنے کے بعد تو اس وقت اس کے منہ سے اتنی پیاری خوشبو نکلتی ہے کہ فرشتہ آ کے اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا ہے۔
یہ ہے مسواک کی اہمیت میرے بھائیوں. ہاں جی اللہ اکبر. آئیے حدیث نمبر 9. ایک روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاث حق علی کل مسلم الغسل یوم الجمعۃ والسواک والطیب. ثلاث حق علی کل مسلمین، تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہیں. تین چیزیں ماشاءاللہ. آج مولوی ماشاءاللہ ڈاکٹر زاہد صاحب والے دیکھ رہے ہیں کہ ستے نے کہ جاگ دے نہیں. اللہ پاک قبول فرمائے تمہاری محبت. تو حدیث الفاظ ثلاث حق علی کل مسلمین، ہر مسلمان پر تین چیزیں حق ہیں. کون کون سی؟ الغسل یوم الجمعۃ، کہ جمعے کے دن جب بھی وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو غسل نہ کے آئے، اے چیز حق ہے. والسواک، اور مسواک کرنا حق ہے، مسواک کرنا حق ہے. اور والطیب، اور خوشبو لگانا بھی جمعہ ادا کرنے کے لیے. اس حدیث میں کتنی چیزیں حق ہیں؟ 3. اور جو پچھلی حدیث پڑھی ہے جس حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے. آئی حدیث نمبر 10 تے کڑی دا ٹائم 1:20. اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر من الفطرۃ والسواک، فرمایا کہ 10 چیزیں 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں. 10 چیزیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے. ان میں سے ایک مسواک بھی ہے. گنیاں حدیثاں ہو گئی حاجی صاحب 10 تے کڑی دا ٹائم 1:20. آئیے حدیث نمبر 11. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، بیان کرتے ہیں ان افواہکم طرق للقرآن فَطَيِّبُوا بِهَا بِالسِّوَاكِ ان افواہکم لفظوں کو سننا، ترجمہ سننا. ان افواہکم بلا شبہ یہ تمہارے منہ. فاہو عربی کے اندر منہ کو کہتے ہیں. کس کو؟ منہ کو. اگر یہ چیزیں ساتھ ملائیں تو پھر جب، اگر یہ چیز جو ہے اس کو جبحہ کہتے ہیں. چلو خیر بات دور نہ نکل جائیں. تو ان افواہکم بلا شبہ تمہارے منہ طرقن راستے ہیں. طرقن کا معنی راستے ہیں. للقرآن قرآن کے لیے، تمہارے منہ قرآن کے لیے. یہ اللہ دے نبی دا فرمان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آڈے منہ رب دے قرآن لے کی نے رستے نے. کس طرح؟ فَطَيِّبُوا بِهَا، ہاں فَطَيِّبُوا بِهَا بِالسِّوَاكِ، لہذا تم انہیں مسواک کے ذریعے پکیزہ بناؤ. مسواک کے ذریعے. اچھا ہون ایس حدیثہ میں پنجابی دے وچ ترجمہ کرن لگا وہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے جڑی تواڈے منہ نے نا کہ رب دے قرآن لئی رستے نے، اس لیے تسی اپنے منہ نو پکیزہ کر کے آؤ مسواک دی صورت میں. اے پنجابی وچ ہون سریکی وچ کرا، پھر پشتو وچ کرا، پھر انگلش وچ کرا، ٹائم تھوڑا ہو. آئیے اچھا اے 11 حدیثاں ہو گئی ہیں. کتنی حدیثاں؟ اچھا امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے. مسواک تمام اوقات میں مستحب. اچھا مستحب بلا کسے کہتے ہیں؟ مستحب کس نو آخدے نے؟ نہیں او تو فرض واجب دی ایک کوئی تعریف ہوں دیا. مستحب اس نو کہندے نے
اس دن کہندے نے کہ بندہ ایسا عمل کرے جنہ ثواب چنگا بہتا ثواب لہم اجر عظیم جڑا عمل ایسا کرے تو انہا ثواب بہتا اس نے مستحب کہندے نے اچھا لیکن 5 وقت میں مسواک کرنا زیادہ مستحب ہے اب یہ حدیث نہیں ہے اب یہ امام نووی رحمہ اللہ ان حدیث کی شرح کے اندر بیان کرتے ہیں اور وہ 5 وقت کون کون سے ہیں نمبر 1 نماز دے وقت نماز دے اگر نماز کے وقت مسواک کرو گے تو یہ مستحب ہے یہ جزاک اللہ دوسرا وضو کے وقت مسواک کرو گے تو یہ بھی مستحب ہے تیسری بات قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت یعنی جدو تسی قرآن دی تلاوت کرنی ہاں ادو مسواک کرو گے تے اے وقت بھی مستحب ہے اور چوتھا وقت جدو تسی نیند تو بیدار اس وقت بھی مسواک کرنا مستحب ہوا تے 5واں وقت یہ ہے کہ منہ میں سے کسی بھی وقت کوئی حالت متغیر ہو جائے مثال کہ منہ دے وچوں کوئی اس قسم دی حوار یا اس قسم دی مہک ہوندی ہے کہ بندے نو اچھی تے اس وقت بھی مسواک کرے ہاں اے 5 وقت ہو گئے تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سارے کا وہ رحمہ اللہ وہ فرماندے نے کہ مسواک تمام اوقات میں مستحب ہے مسواک تمام اوقات میں غور کریا جائے ایک جوی ہوئے نے میرا خیال مسواک تمام اوقات اندر اے جڑے 5 وقت نے اے تے امام نووی رحمہ اللہ نے کیا آئے نا تے ہون امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہندے نے کہ مسواک تمام اوقات اندر مستحب ہے لیکن سعودی مستقل فتوہ کمیٹی دا کی فتوہ ہے کہ مسواک سنت ہے مسواک اور اس وقت اے زیادہ مؤکد ہو جاتی ہے زیادہ جدوں وضو نماز قرات قرآن مودہ تغیر اور اس دی مثل کسی وجہ تو اس دی ضرورت پیش ہے اس دی ضرورت پیش آج لو جی میں تو آجنال بھائی یوسف بھائی محترم ڈاکٹر شبیر صاحب میں آج دے جمعے نے اندر وعدہ کیتا سی کہ مولوی 1:25 تے گال ختم کر دے گا تو میں 1:25 دے گال ختم کر رہے ہیں آج یعنی کہ 1:25 تک اے میں تو آنو 11 حدیثاں سنائی ہیں کنی حدیثاں 11 اور 11 حدیثاں سنائی ہیں تے امام نووی نے جو کچھ کیا ہے وہ بیان کیتا ہوا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے جو کچھ کیا ہوا وہ بیان کیتا ہوا تے سعودی مستقل فتوہ کمیٹی دا جڑا فتوہ ہوا وہ میں بیان میری گل ختم ہو گئی گل مک گئی گل میری بند ہو گئی اچھا محترم ایک بات میں عرض کرنا چاہتا مائنڈ نہ کرے آجے میں تو آرے گی ہاتھ پہلے جوڑے نے میں نے اتھے آیا سال ہو گیا ہے میں نہیں ویکیا کہ کسی بھائی نے چلو مسجد دے اندر وضو خانے دے اندر مسواکاں کی رکھنیاں نے انہیں آج تک آکے مسواک دا انتظام کر کے میں نے دیتی ہوئے کہ مولوی مسواک کر لائے میں نے آج تک کسے نے انجائے نہیں کیا یاد کرو میں جدوں ہی جانا مانا ہے سمندری روڈ اڈا فلور چک نمبر 256 اللہ دا شکر و او مسجد بھی میرے زیر انتظام چل رہی ہے جلا اللہ رہے ہے لیکن اتو دے جڑے پائی نے انہوں نے انتظام میرے ہاتھ وچ دیتا ہے اگر اتھے جڑا مولوی رکھے انہوں جڑی تنخواہ دینی ہے نا وہ ہے بھائی اسلم مغل وہ پہلے میں نے بلوندا پھر کہندا اے تنخواہ پھڑ دے اس مولوی نو دے دے اللہ دا شکر ہے اتھے میں جاننا ماں اتھے ایک ماسٹر شہباز صاحب نے او میں نو مسواک سک چین دے توڑ کے دن دینے یہ میں 10-12 مسواکاں کٹھیاں لے کے آنا اور اللہ دا شکر ہے کہ میں ہاتھ نماز دے وقت مسواک کرنا لیکن حیرت دی بات یہ ہے
کہ نما لاہور دے زندہ دل نوجوان بزرگاں نے اے نہیں کیا کہ مولوی اسی بھی مسواک کرانگے اے تو بھی کر اے وضو خانے تے بھی رکھ دینے چلو جیڑا آئے گا اوے مسواک ہے اسی تاں جیب وچو 10 روپے خرچ کر کے کی مسواکاں لے کے رکھنیاں نے ماشاءاللہ تہاڈے سامنے اے جڑے بھائی بیٹھے نے بھائی نثار المعروف دوبی یہ اہل سنت ہے لیکن انہیں میں نے کہا کہ مولوی تو اپنے کپڑے جننے والی مرضی تو آ میں تیرے کو لے کر پہیا نہیں لاؤں گا یا پیسیاں دا مطالبہ تو اپنی خوشی نال جننے میں نے دینے ہوئے انہیں دے دیتے کا ہن دیکھو اے اہل حدیث نہیں ہے گا اے پیور سنی ہے انشاءاللہ اسی بھی اصلی اہل سنت لیکن اس دا پیار دیکھو لیکن ساڈا اپنا پیار بھی دیکھو اس لئے اللہ جنال وعدہ کر دے انشاءاللہ ہر نماز وقت مسواک کرو گے انشاءاللہ بڑی ٹھیک ایتھے مسجد اندر بھی مسواک رکھو گے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین